اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لیزر لائٹ کی ایک بہت ہی دلچسپ شکل ہے، پر اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ لیزر لائٹ کام کیسے کرتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، اگر ہم لیزر لائٹ کے بارے میں بات کریں تو زیادہ تر یہی بات سامنے آتی ہے کہ لیزر لائٹ شو کرنے والی ڈیوائس 1960 میں امریکہ کے ایک فزسسٹ تھیوڈور ہارولڈ نے بنائی، لیکن دراصل لیزر لائٹ مختلف سٹیجز میں وجود میں آئی، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہارولڈ کی لیزر ڈیوائس چارلس ہارڈ اور آرتھر لیونارڈ کی 1954 کی تھیوری پر بنائی گئی۔ اس کے علاوہ لیزر لائٹ کی بنیاد جس نظریے پر ہے اس کے اصل موجد البرٹ آئنسٹائن ہے، جس کو تھیوریٹیکلی آئنسٹائن نے 1917 میں دریافت کیا اور اس کو سٹیمولیٹڈ ایمیشن کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ میکس پلانک کی 1900 میں شائع ہونے والی ریسرچ کو لیزر کی بنیاد مانا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ لائٹ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی ایک قسم ہے۔ لیزر لائٹ کی فل فارم لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں جتنا آسان ہو سکتا ہے اس کو اتنا آسان بنا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں یہاں پر ایک ایٹم موجود ہے جس کے ارد گرد انرجی کے رنگز ہیں۔ سینٹر میں ایک نیوکلیس ہے اور ایک الیکٹرون ہے جو ابھی نچلی سطح پر ہے، یا کہہ لیں کہ اس کا انرجی لیول 0 ہے۔ اب ہمیں اس الیکٹرون کو انرجی لیول 0 سے انرجی لیول 1 تک لے کر جانا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کو پش کرنا ہوگا، یعنی کہ دھکا دینا ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے الیکٹرون کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور الیکٹرون کو انرجی لائٹ یعنی کہ فوٹون سے ملتی ہے۔ جب یہ الیکٹرون ایک فوٹون جذب کرتا ہے تو پرجوش ہو جاتا ہے، مطلب کہ شدید حرکت کرتا ہے۔ فوٹون جذب کرنے سے اس کو دھکا لگتا ہے اور یہ اپنی نچلی سطح سے اوپر کی طرف آ جاتا ہے، مطلب کہ انرجی لیول 1 پر آ جاتا ہے۔ اس سارے مرحلے کو سٹیمولیٹڈ ایبزارپشن کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے، فوٹون کی انرجی اتنی ہونی چاہیے جو کہ الیکٹرون کو لیول 0 سے لیول 1 پر جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرض کریں کہ الیکٹرون کو لیول 0 سے لیول 1 پر جانے کے لیے 3 انرجی یونٹس کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو فوٹون یہ جذب کرے اس کی بھی انرجی 3 یونٹس انرجی ہو۔ اگر انرجی 3 یونٹ سے کم ہوگی تو یہ الیکٹرون پش نہیں ہوگا، اور اگر 3 یونٹ سے زیادہ ہوگی تو یہ الیکٹرون آئیونائز ہو جائے گا، مطلب کہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ الیکٹرون کو جب پش ملتا ہے تو وہ کچھ ہی نینو سیکنڈز کے لیے انرجی لیول 1 پر رکتا ہے اور واپس اپنی نچلی سطح یعنی کہ انرجی لیول 0 پر آ جاتا ہے، اور واپسی کے اس سفر کے دوران الیکٹرون ایک فوٹون کی شکل میں انرجی پیدا کرتا ہے، جس کی انرجی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس الیکٹرون نے لیول 0 سے لیول 1 تک جانے کے لیے جذب کی تھی، یعنی کہ انرجی کے 3 یونٹس۔ الیکٹرون کی اوپری سطح سے نچلی سطح تک کے آنے کے سارے مرحلے کو سپونٹینیس ایمیشن کہتے ہیں۔ اب جس مرحلے پر ہم بات کرنے والے ہیں اصل میں یہی وہ مرحلہ ہے جس میں لیزر لائٹ بنتی ہے۔ الیکٹرون جس وقت لیول 1 پر ہوتا ہے، اگر اسی وقت اس سے ایک اور فوٹون جڑ جائے جس کی انرجی بھی 3 یونٹس ہے تو یہ الیکٹرون واپس اپنی نچلی سطح پر آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک اور فوٹون بنا دیتا ہے، اور ان فوٹونز کی انرجی، سمت اور لمبائی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس مرحلے کو سٹیمولیٹڈ ایمیشن کہتے ہیں، جو کہ لیزر کی سپیلنگ میں ایس اور ای کو بھی شو کرتے ہیں، اور سٹیمولیٹڈ ایمیشن ہی لیزر لائٹ کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ سپونٹینیس ایمیشن میں خارج ہونے والی لائٹ یعنی کہ فوٹونز الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ الگ الگ سمتوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ایک LED بلب سے بھی لی جا سکتی ہے جس میں لائٹ چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ سٹیمولیٹڈ ایمیشن میں خارج ہونے والی لائٹ بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ سارے کے سارے فوٹونز ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کی سمت ایک ہی ہوتی ہے۔ لیزر لائٹ کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کہ گیس لیزر،
ڈائی لیزر، سیمی کنڈکٹر لیزر اور ایکسائمر لیزر۔ لیکن آسانی کے لیے اس ویڈیو میں ہم صرف سولڈ اسٹیٹ لیزر کی مثال سے ہی اس کی وضاحت کریں گے۔ لیزر لائٹ کے ایمیشن کے لیے اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لیزر لائٹ کے لیے فوٹونز کے ایک پیئر سے کام نہیں چلتا، بلکہ فوٹونز کی ایک پوری چین کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اسٹیمولیٹڈ ایمیشن سے بننے والی لائٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ لائٹ ایمپلیفیکیشن، جو کہ لیزر لائٹ کے اسپیلنگ میں ایل اور اے کو شو کرتا ہے۔ اس ایمپلیفیکیشن کے لیے ایک کھوکھلے راڈ میں گین میڈیم کو رکھا جاتا ہے۔ گین میڈیم اصل میں وہ میڈیم ہوتا ہے جس کے میڈیم کو پش کر کے اسٹیمولیٹڈ ایمیشن حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھوس، مائع اور گیس حالت میں ہو سکتا ہے۔ راڈ کے دونوں طرف آئینے لگائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک آئینہ 100% ریفلیکٹیو آئینہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا آئینہ تھوڑا سا مڑا ہوا ریفلیکٹیو آئینہ ہوتا ہے۔ اس کی ریفلیکٹیوٹی 98% تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک لائٹ، جو کہ انرجی حاصل کرنے کا ایک الگ ذریعہ ہوتی ہے، یہ گین میڈیم کے ایٹمز کو پش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ایٹمز کو نچلی سطح سے پش کر کے اوپر کی سطح پر لایا جاتا ہے۔ اس پروسیس کو آپٹیکل پمپنگ بھی کہا جاتا ہے، اور راڈ میں موجود ایٹمز کی بہت زیادہ تعداد پش ہوتی ہے تو اس عمل کو ایک نام دیا جاتا ہے۔ اس کو پاپولیشن انورژن کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ جو کہ لیزر بننے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ پاپولیشن انورژن کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایٹمز پش ہوں، تو پش ہو کر اوپر کی سطح پر الیکٹرون بہت ہی کم وقت کے لیے رکتا ہے، تقریباً 100 نینو سیکنڈز۔ الیکٹرون کا اوپر کی سطح پر ٹائم بڑھانے کے لیے میٹا اسٹیبل اسٹیٹ استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پر الیکٹرون کا ٹائم نینو سیکنڈ سے ملی سیکنڈز پر آ جاتا ہے، جو کہ ایٹامک سطح پر کافی لمبا ٹائم ہے۔ میٹا اسٹیبل اسٹیٹ بھی اوپر کی سطح ہوتی ہے، لیکن اس اسٹیٹ کی انرجی اوپر کی سطح سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور میٹا اسٹیبل اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے گین میڈیم میں ایسے میٹیریل کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں میٹا اسٹیبل اسٹیٹ حاصل کی جا سکے۔ اس سارے پروسیس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک انرجی لیول کا اضافہ ہو گیا ہے۔ الیکٹرون نے لیول 0 پر انرجی کے 3 یونٹس جذب کیے اور پش ہو کر اوپری سطح پر چلا گیا۔ وہاں وہ چند نینو سیکنڈز کے لیے رکا اور تھوڑی سی انرجی لوز کر کے، یعنی کہ 0.1 انرجی ختم کر کے واپس لیول 1 یعنی کہ نچلی سطح پر آ گیا، اور الیکٹرون کی انرجی 3 یونٹ سے 2.9 یونٹس رہ گئی۔ اس طرح پش ہونے کے دوران الیکٹرون فوٹونز خارج نہیں کرتا، اور اس پروسیس کو ریڈیشن لیس ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ تو میٹا اسٹیبل اسٹیٹ پر جب الیکٹرون سے کوئی فوٹون جڑ جاتا ہے جس کی انرجی بھی 2.9 یونٹس ہونی چاہیے، تو یہ الیکٹرون پچھلے پروسیس کی طرح ایک فوٹون خارج کر کے نچلی سطح پر واپس آ جاتا ہے۔ تو میٹا اسٹیبل اسٹیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گین میڈیم میں ایٹمز آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے کو 3 لیول لیزر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اصل مرحلہ، جب سٹیمولیٹڈ ایمیشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ فوٹونز کا ایک جوڑا بن جاتا ہے، تو یہ پیئر راڈ کے کناروں پر موجود آئینے سے منعکس ہو کر آگے اور پیچھے کی طرف حرکت شروع کر دیتی ہے، اور دوسرے ایٹمز جو کہ پش ہو کر اوپری سطح پر آ جاتے ہیں، ان سے جڑ کر اپنے آپ کو پھیلانا شروع کر دیتی ہے، اور ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، اور ایک لیول ایسا آتا ہے کہ اس کے پھیلاؤ کی کثافت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آئینہ اس کو منعکس نہیں کر پاتا، اور ان فوٹونز کا پھیلاؤ لیزر کی شکل میں راڈ سے باہر آ جاتا ہے، جو کہ ایک شفاف اور مربوط لیزر ہوتی ہے، جس کو ہم لیزر لائٹ کہتے ہیں۔ ایک لیزر لائٹ ہمیشہ ایک ہی رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کے مختلف رنگ گین میڈیم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیزر لائٹ روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ میڈیکل اور ملٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے کوشش کی کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکیں لیزر لائٹ کیا ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ کو بتا دیں کہ لیزر لائٹ کو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن ہی ہے، کیونکہ لیزر لائٹ کی سائنس کی کوئی حد نہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔
لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔